دس از در مین اسٹریم میڈیا. جائیں ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, ان کے انفلوئنسرز کو دیکھیں, فل آف آل دس. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے, کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. Chief Field Marshal Asim Munir are pushing the country towards instability. In his latest message, Khan described Munir's security approach as disastrous. He claimed the army chief deliberately raised tensions with Afghanistan and said drone strikes and the expulsion of Afghan refugees have fueled a new wave of militancy. Khan. But Uzma Khan now coming out and saying that he's fine, doing well, but at the same time firing a fresh salvo at General Asim Munir. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ دے ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں گھنٹوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے, پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ ISPR میں آئے ہیں نا. یہ NDU گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے, جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے, تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں, ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں, آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟
He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. That's his definition of politics, which he understands.